یمنی حوثی اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ یمن کی مسلح افواج نے شبیہ سازی کے ذریعے تیار کردہ جدید ترین آبدوز القائرہ کی رونمائی کر دی۔ اس آبدوز کی رونمائی یمن کی مسلح افواج کی بحری مشقوں کے دوران کی گئی، جو بحیرہ احمر میں شروع ہوتی ہے۔ یمنی افواج کی تیار کردہ اس جدید ترین آبدوز کی رونمائی اسرائیل اور امریکہ سمیت دنیا کے بڑی افواج اور سیاسی طاقتوں کے لیے سخت پیغام کی حامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یمنی افواج نے برسوں پہلے بحیرہ احمر میں امریکہ کے ریمس 600 نوعیت کے آبدوز ضبط کر لیے تھے۔ ریمس 600 آبدوز جدید ترین ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی اور جاسوسی کے آلات، سکین کی صلاحیت، فوٹوگرافی اور آواز کے ہمراہ فلم بندی کی ٹیکنالوجی کے علاوہ دیگر جدید ترین وسائل سے لیس جدید ترین آبدوز ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے ضبط کی گئی ریمس 600 امریکی آبدوز پر برسوں کی تحقیق اور ریورس انجینئرنگ کے علاوہ شبیہ سازی کے ذریعے نہ صرف یہ کہ بالکل ویسی ہی آبدوز تیار کر لی ہے، بلکہ اس کو اپ گریڈ بھی کر لیا ہے اور اس کو انواع و اقسام کے بحری اسلحے سے بھی لیس کر دیا ہے۔ یمنی افواج کی بحری مشقوں کے دوران ایک بحری ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کرنے کے لیے القائرہ آبدوز کو استعمال کیا گیا، جو کامیاب رہا۔ عرب میڈیا نے بحیرہ احمر میں یمنی افواج کی بحری مشقوں میں شبیہ سازی کی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اس آبدوز کے استعمال کو فوجی صنعت میں یمنی افواج کی مہارت کا ثبوت قرار دیا اور لکھا کہ امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے باوجود یمن کی مسلح افواج کی یہ پیش رفت اور جدید ترین آبدوز کی ٹیکنالوجی تک اس کی دسترس اس کے لیے بحری خطرات کی روک تھام کے ساتھ ہی اپنی سمندری حدود کی حفاظت اور دفاع کے لیے اس کی توانائیاں بڑھ جانے کا باعث بنے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس جدید ترین آبدوز کی رونمائی صرف ایک فوجی پیش رفت ہی نہیں، بلکہ متحارب طاقتوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کے لیے واضح سیاسی پیغام کی بھی حامل ہے کہ اب یمن کے پاس جدید ترین جنگی وسائل بھی ہیں، جن کے ذریعے یمنی افواج بحیرہ احمر اور علاقے میں طاقت کا توازن تبدیل کر سکتی ہے۔ دوسری جانب انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے ہونے والے نقصانات سے قطع نظر یہ ایرانی سرزمین پر جارحیت اور اس کے قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کے سبھی ملک یہ چاہتے ہیں کہ ایران اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرے۔ سید عبد المالک الحوثی نے کہا کہ جارحیت کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل دشمن ہر مسلمان ملک میں جہاں چاہے حملہ کرے اور جو ملک حملے کا نشانہ بنے وہ اس کا جواب نہ دے۔ انہوں نے کہا یہ مطالبہ تسلیم کرنا توہین اور ذلت تسلیم کرنا ہے۔ رہبر انصار اللہ نے کہا کہ جارحیت کا جواب نہ دینا امت اسلامیہ کے لیے خطرناک ہے اور دنیا کے کسی بھی آزاد عرب اور مسلمان ملک کو یہ مطالبہ ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ سید عبد المالک الحوثی کا کہنا تھا کہ امریکہ عرب اور اسلامی ملکوں میں زبردستی یہ مطالبہ مسلط کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا جواب نہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی آزاد ملک یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا۔ رہبر انصار اللہ نے کہا کہ امریکہ یمنی افواج کی سمندری کارروائیوں سے بہت پریشان ہے، کیونکہ ہماری کارروائیوں کی وجہ سے بحیرہ احمر میں صہیونی جہاز رانی کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ سید عبد المالک الحوثی نے کہا کہ امریکہ بحیرہ احمر میں یمنی افواج کی کارروائیاں روکنے کے لیے ہر ہفتے یمنی شہروں پر متعدد حملے انجام دے رہے ہیں، لیکن یمنی افواج کی کارروائیاں روکنے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہ ہوا، غزہ اور لبنان پر صہیونی حملے بند نہیں کیے جاتے، اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری کارروائیاں نہیں روک سکتی۔